جناب پہلا سوال کریں گے انشاءاللہ سید یوسف شاہ صاحب سے، جسے کوئی مصیبت آئی لیکن اس نے بے صبری کرنے کی بجائے لوگوں سے اسے پوشیدہ رکھا، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے اس پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے بے حساب بخش دے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جس کے مال یا جان میں مصیبت آئے پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی مصیبتیں تو سب پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، جیسے ہی کوئی پریشانی آئی، سب کو بتانا ہے۔ اچھا، پھر سب کو بتانے کے بعد کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ تو صبر تو یہ ہے نا کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں بھی تو دی ہیں، تو اگر کسی لمحے زندگی میں مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، تو مزہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ سید صاحب نے جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم چلیں گے حسنین بھائی کی طرف۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس سے راضی ہوں اور اسے نیکیوں کی توفیق واہ ملتی رہے۔ واہ واہ، واٹ اے بیوٹیفل آنسر، کمال ہو گیا جناب، ماشاءاللہ۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن سے نیک لوگ راضی ہوں، ماشاءاللہ، یعنی نیک لوگوں کی اسے دوستی میسر آ جائے، ان کی صحبت حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور تفسیر قرآن صراط الجنان میں، یقین کریں، بلیو کریں ناظرین، مجھے اس جواب کو سن کر ایک انر خوشی جس کو کہتے ہیں نا، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں اتنا اچھا ماحول ملا ہے۔ اگر علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اور وہ آپ سے خوش ہیں، آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، تو اللہ کرے کہ رب بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت بیان کی گئی۔ اور ایک اور بات اس میں آگے کیا ہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ جواب بالکل درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلیں گے ہم تیسرے اسلامی بھائی کی طرف، فراز بھائی کی طرف۔ انسان کا اپنی زندگی یعنی تندرستی میں خیرات کرنا مرتے وقت مرض الموت میں خیرات کرنے سے کس قدر افضل ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا موت کے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات بڑی پتے کی ہے۔ سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لاسٹ مومنٹ ہے، پتہ ہے اب دنیا میں بچا ہی کچھ نہیں ہے، پھر لوگ وصیت کرتے ہیں یا اس وقت بانٹتے ہیں۔ یقیناً اس وقت بھی بانٹنا تو چاہیے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تندرستی میں جب اسے خود بھی مال کی ضرورت ہے اور اب اللہ کی راہ میں تقسیم کرے تو اس کی کیا بات ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو ضرور اس کی راہ میں خرچ کریں۔ فراز بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلیں گے ہم ہمارے عاطف مدنی بھائی کی طرف۔ مسلمان پر مصیبت یا بیماری کا آنا کیا اسے فائدہ دیتا ہے؟ جی ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ مسلمان پر مصیبت کا آنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے اور چھوٹی پریشانی کی وجہ سے بڑی پریشانی ٹل جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی کو زکام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے 55 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، اور اسی طرح جسے خارش کا مرض ہو اسے کبھی کوڑ نہیں ہوتا۔ واہ جناب واہ، بیماری بھی جو ہے وہ گناہوں کی بھی صفائی ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ آج تو دنیا اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جناب چونکہ ایک خطے کے لوگوں میں پہلے بہت ساری بیماریاں آ گئی تھیں تو اس لیے کرونا کی وجہ سے ان میں اتنا امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پر تحقیق جاری ہے، لیکن یہ بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ نے تفسیر میرات المناجی کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا، تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ ہمارے بڑے بوڑھے ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، وہ کہتے ہیں نا بڑی آفت ٹل گئی ہوگی۔ انسان پر جب کوئی مصیبت آئے نا تو اپنے دل کو اس طرح تسلی دے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہوگی، کوئی بڑی مشکل آنے والی ہوگی، اللہ نے اسے چھوٹی میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اللہ کی طرف اچھا ہی گمان کریں گے تو انشاءاللہ رحمت الہی مزید حاصل ہوگی۔ سید صاحب کی طرف چلتے ہیں جناب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طالب علم کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں۔ امام غزالی نے طالب علم کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند بتائیں۔ طالب علم کس طرح پڑھے؟ جناب یہ لگتا ہے سید صاحب نے
اس سوال پر توجہ نہیں دی. شاگرد کو چاہیے, اب ذرا جو طالب علم مجھے سن رہے ہیں نا, جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. شاگرد کو چاہیے کہ استاد صاحب کے سامنے دل میں عاجزی پیدا کرے, پوری توجہ کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے, پڑھنے سے پہلے اجازت طلب کرے, پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے, اور جب پڑھائی سے فارغ ہو تو دعا کرے. سبحان اللہ, کتنا پیارا ہمارا دین ہے, اور استاد کا ادب بتایا جا رہا ہے. یہاں تو بڑا پرابلم ہے جناب, استاد کی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, استاد کے سامنے بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ میرے بچوں یاد رکھنا, جس کو علم سیکھنا ہے نا, با ادب با نصیب. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا علم بھی حاصل ہوگا اور اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. جناب جب غلطی ہو گئی ہے, جواب نہیں دے پائے, اب چلیں گے ہم ہمارے حسنین بھائی کی طرف. یہ بتائیے کہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر واجب ہے, اور انشاءاللہ مزید تفصیل بھی اس کی بیان ہوتی رہے گی چینل پر. تو جن جن پر واجب ہے انہیں ضرور ادا کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب چلیں گے فراز بھائی کے پاس. امام غزالی رحمت اللہ, جی یہ تو ہو گیا سوال. یہ بتائیے مصیبت کے وقت دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اس کی دعا زیادہ قبول ہوا کرے, مصیبت کے وقت اس کی دعا کو قبول ہوا کرے, تو وہ آرام کے وقت میں زیادہ دعا کیا کرے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے. ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, جب پریشان ہوتے ہیں تو مسجد یاد آتی ہے, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو تسبیح یاد آتی ہے, جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اب دعائیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. ارے رب سے ہر حال میں دعا مانگا کریں, اللہ کی بارگاہ میں روز رجوع لائیں. اللہ نے نوازا ہے, پھر بھی دیکھیں نا, اگر اللہ نے دنیا میں نعمت سے نوازا ہے تو آخرت کی نعمت بھی تو چاہیے نا, اس کو زوال نہ لگ جائے, یہ دعائیں بھی تو کرنی ہیں. تو بہرحال ناظرین, دعاؤں کو کہتے ہیں نا اپنا معمول بنائیں, جتنا ہو سکے دعائیں کرتے رہا کریں. بالکل زبردست جواب دے دیا جناب, ماشاءاللہ. چلتے ہیں ہم اپنے عاطف بھائی کی طرف. عاطف بھائی, آپ سے سوال یہ ہے کہ جو شخص جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے, اس شخص کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا اسے جنت عطا فرما, اس میں مجھ میں داخل فرما. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جہنم یہ عرض کرتی ہے کہ مولا اسے مجھ سے امان دے. اللہ اکبر. 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے, اور 3 بار آگ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگے تو آگ کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان دے دے. نہ جانے کتنے ناظرین سن رہے ہوں گے, عشرہ رحمت کی رات ہے, آئیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس حدیث پر ابھی عمل کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. میرے مالک ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اے رب العالمین, عشرہ رحمت کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما, اور میرے مالک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے میرے رب کی رحمت کی, مانگو وہ عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں دعائیں کرنے والا, اس کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا بنا دے. جواب درست دے دیا جناب. سید صاحب کی طرف چلیں گے. جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے, اس شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں کسی کا ایک زمین کا حصہ دبا لے تو اسے 7 زمین تک دھسایا جائے گا. اللہ اکبر. زمین پر قبضہ کرنے والے غور کریں. بندہ کہتا ہے مجھ سے قبضہ کوئی چھڑا نہیں سکتا, میرے پاس بڑے لوگ ہیں, غریب آدمیوں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, یتیموں بیواؤں کی. غور سے سنیں, آج قبضہ کر لو گے, قیامت کے دن کیا کرو گے؟ حدیث پاک میں فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. غور کر لیجئے, اگر ایسا کچھ کبھی زندگی میں ہو بھی گیا ہے تو حقدار کا حق واپس کیجئے, اس سے معافی مانگیے, اور جو بھی اس کا شرعی تقاضا ہے وہ پورا کیجئے. جواب درست دے دیا جناب. کسی تنگ دست کو معاف کر دینے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا,
اس نے اپنے نوکر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم قرض کی وصولی کے لیے جاؤ اور کسی تنگ دست سے قرض وصول کرو تو اسے مہلت دے دیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اس سبب سے ہماری مغفرت فرما دے۔ جب وہ رب سے اس حال میں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے درگزر فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ لوگ بعض اوقات تنگ دست کے اوپر بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، سود پر سود چڑھا رہے ہوتے ہیں، قرضے میں تخفیف دے دیا کریں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے نا، جو لوگوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ آسانی فرما دیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلیں گے ہم فراز بھائی کی طرف۔ اگر کسی نے مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ایڈوانس زکوٰۃ دینے میں یہ شرط ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب بھی ہو، تو اگر کسی شخص نے صاحب نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ اس کی زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے ناظرین، یہ سمجھیے گا کہ مالک کے نصاب ہونے سے پہلے، یعنی ابھی اتنا مال ہی نہیں آیا اور وہ شرائط پوری نہیں ہوئی کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی، اب دوبارہ اب مالک کے نصاب ہوگا تو وہ جو مال نکالا تھا وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی۔ تو فیضان زکوٰۃ کتاب اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی یا حاصل نہیں کی، ضرور حاصل کریں، شرعی احکام میں پتہ ہونے چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عاطف بھائی کی طرف چلیں گے، آخری سوال ہے سیگمنٹ کا، کیا سونے یا چاندی کی کڑھائی پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اگر کسی نے کپڑوں پر سونے یا چاندی کی کڑھائی کرائی تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جناب، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ پھر عرض کروں گا، زکوٰۃ کے مسائل جاننا سیکھنا ضروری ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے، مختصر کتاب ہے، فیضان زکوٰۃ، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ dawatIslami.net سے فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اگر منگوانا چاہتے ہیں گھر پر تو مکتبۃ المدینہ پر کال کر کے ہوم ڈیلیوری پر منگائیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم پر زکوٰۃ کن کن معنی پر ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھ